قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت مبارکہ ہے 40 لاکھ کا سونا ہے، 10 تولہ سونا، کہ آدمی سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے 1 لاکھ روپے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، 1 لاکھ روپے، اور 1 کتنا لاکھ روپے ہی نکل بڑا جائے تو نقصان ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے بدل مایوس سکتا ہے۔ اگر 50,000 روپے سیلری ہے سب سے زیادہ امید بدل دلانے سکتا والی ہے۔ آیت شیطان مبارکہ ڈراتا یہ ہے، ہے الشیطان اور یعدکم سب سے الفقر، زیادہ شیطان ڈراتا ہے، جھنجھوڑنے والی لیکن رب فرماتا ہے کہ اور سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت سورہ زلزال کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اللہ کی راہ میں جس نے اگر خیر کی ہوگی تو اگر ذرے کے برابر بھی ہے ایک اس دانہ کو بھی لایا جائے زمین میں بوئے اور وہ اگے، اور اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا تو اس کو بھی لایا کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی قرآن خرچ مجید کرتا کی ہے جو تو اس کی آیت مثال ایسی ہے کہ سب ایک سے دانہ زیادہ امید دلانے والی کوئی یہی بوئے آیت مبارکہ ہے پھر اس سے رحمت 7 رحمت بالیاں اللہ، نکلیں، ایک اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس پھر نہیں ہر ہونا بالی چاہیے۔ پر 100 دانے اللہ لگے، تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بعد کتنا ہو جو گیا ذکر یہ؟ کیا نا فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، شیطان ہمیں ڈرا رہا ہے، بے شک اتنا اللہ خرچ ہو رب جائے گا، العزت اتنی زکوٰۃ، اتنی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، شیطان انہ ڈرا هو رہا ہے، الغفور الرحیم۔ لیکن جو کرنے والے لوگ اللہ کی ہیں رحمت وہ سے دیکھ محروم رہے نہیں ہیں ہونا چاہیے۔ ہر جب سال اللہ مال رحمت بڑھی رہا لوٹنے کی بات آتی سال ہے مال بڑھ ہی رہا ہے، تو ہمارے رب یہاں پر فرماتا مال ہے بڑھتی کہ بڑھتی ایک جائے، دانہ زمین میں بوئے اگر یہاں پر بھی اگر کوئی شیخ آ جائے بالیاں نکلے، پھر ہر بالی میں 100 دانے لگے، رب تعالیٰ ایک کے بدلے آدھے میں سے 700 زیادہ عطا لوگ شیخ فرماتا کو ہے۔ کہیں گے پھر آگے فرماتا تو ہے آپ پر روزی میں بڑی تنگی ہے، من یشاء، اللہ تعالیٰ رزق میں چاہے تو برکت اس عطا سے بڑھ کرے۔ کر عطا فرمائے، واللہ گھر کا معاملہ ہے، یضاعف لمن دعا یشاء، کرو گھر ہمارا ہو اللہ جائے۔ چاہے تو اس سے بڑھ کر عطا یہ فرمائے، بھی دنیا کی نعمتیں واللہ ہیں، واسع علیم۔ اصل بات ہے مغفرت، اللہ رب العزت ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اس طرف بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم علماء سے، اللہ کے اولیاء سے رزق کی تو دعائیں کرواتے ہیں لیکن مغفرت کی دعا نہیں کرواتے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بعد کس چیز کی بات کی ہے؟ مغفرت کی بات کی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت مبارکہ ہے، لہذا زندگی میں آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، کتنا ہی بڑا آپ کو جو ہے دھچکا لگ جائے، یہ آیت مبارکہ آپ کی ڈھال بن جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہی مجھے صبر دے گا، وہی میرے نقصان کو پورا کرے گا، وہی جو ہے قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن پر، اللہ کی قدرت پر ہمیں ایسا بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ پھر آگے چلے تو رب ذوالجلال نے آگے ہی فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے سپرد کر دیا میرا کام اللہ کو۔ بندہ کام کر اللہ کے سپرد کر دے، اور اللہ کو بھروسہ اتنا ہو بندے کو کہ جو میرا کام تھا میں نے کر لیا، باقی جو ہے میرے رب کے میں نے سپرد کر دیا، میرا رب کرم فرما دیا۔ مثال کے طور پر کسی کی بیٹی کی شادی ہے، بظاہر اس نے استخارہ کر لیا، تحقیقات کر لی، اب 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اے اللہ باقی کام تیرا، مجھے نہیں پتا آگے کیا معاملہ ہونا ہے، تو ہی کرم فرما، تو ہی اپنا رحم فرما۔ تو پھر آدمی اللہ کے سپرد کر دے، اپنا کام پورا کر پھر معاملہ جو ہے اللہ ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم نے دعائیں کرنا چھوڑ دی۔ آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ یہی بچی کے رشتے کی ہم اگر بات کریں تو ہم کہتے ہیں بس شارٹ کٹ میں کوئی ہمیں استخارہ کر کے دے دے، کسی سے ہم استخارہ کروا دے، حساب کتاب لگوا لیں اور فون پہ ہمارا استخارہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے استخارہ کرا نہیں ہے، کرنے کا حکم دیا۔ استخارہ دعا ہے، استخارہ دعا ہے، بھائی مسئلہ تمہارا ہے، تم دعا کرو، میں کیوں کروں؟ مسئلہ تمہارا ہے نا، تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری تم لگاؤ نا، میں تمہارے لیے استخارہ کیوں کروں؟ آپ کریں، جس طرح آپ کریں گے میں کر سکتا ہوں۔ مسئلہ آپ کا ہے، جس طرح ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضری لگا سکتے ہیں، میں نہیں لگا سکتا، میں نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ استخارہ جو منہ بھر کر یہ دعا ایک آدمی کو کرنی
پڑھنی تھی. ویسے تو فرض نماز کے بعد بھی آدمی نماز وہاں پڑھتا ہے جہاں پر کٹ مار کے وہ باہر جلدی سے نکل جائے اور امام صاحب کی دعا میں شامل نہ ہو. اب یہ دعا کرنی تھی تو یہ بھی جو ہے آپ نے علماء کی اور عاملین کی گود میں ڈال دیا کہ آپ استخارہ کر کے دے دیں. آپ استخارہ کر دے دیں. تو جناب علی استخارے کا معاملہ ہے دعا کرنا, اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ سے دعائیں کرو. دنیا کے کسی آدمی سے آپ مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ برا مان جائے گا, لیکن رب تعالیٰ ہمارے سے ہر رکعت میں دعا منگواتا ہے اهدنا الصراط المستقیم. اس سے جب مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے, حاضری لگانی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جو استخارہ کرے گا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا, پشیمان نہیں ہوگا, وہ اس کو نامرادی نہیں ملے گی. اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دے, کیونکہ اس نے اپنے معاملے میں اللہ سے مشورہ کر دیا اور اس نے کہہ دیا یا اللہ تیرے سپرد ہے یہ معاملہ. آپ دیکھو کتنا کرم ہوتا ہے, کتنا کرم ہوتا ہے, کتنا فضل ہوتا ہے. تو استخارہ کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ یاد رکھو. یہ دعا ہے, مدنی منصورہ ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں, گھروں میں ہوتا ہے. اس میں 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے اور استخارے کی دعا لکھی ہوئی ہے. استخارے کی دعا آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آپ کو مزہ آ جائے گا. اتنے زبردست الفاظ اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں دیے ہیں, آپ پڑھے ایک مرتبہ, آپ کو مزہ آ جائے گا. اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں, یا اللہ یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے قریب کر دے. آپ نے استخارہ کیا تھا یا اللہ یہ دکان لے رہا ہوں میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اب آپ نے حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگا دی اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے قریب کر دے, اس کو مجھ سے قریب کر دے. اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اے رب اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. اتنے زبردست الفاظ حضور نے ہمیں عطا کیے, لیکن دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. افسوس, اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریے. تو دعا کا مہینہ جو سحری ہم کھا رہے ہوتے ہیں 5 منٹ پہلے کوشش کریں کہ سحری کھا دیں, یا پھر آخری 2 منٹوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, قرآنی دعائیں پڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, رب زدنی علما. قرآنی دعائیں پڑھیں. احادیث میں جو وارد ہوئی ہے وہ دعائیں پڑھیں, نہیں آتے اردو میں دعائیں کریں. آخری وقت دعا کی قبولیت کا وقت, دعا کی قبولیت کا وقت ہے جب جو ہے ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں, پانی پیتے جائیں, دعائیں کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تو دعاؤں کا مہینہ, پھر آج بڑی رات ہے, دیتا ہے, پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے, پھر وہ منع کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, مجھ سے مانگو میں دوں گا. لہٰذا تھوڑی تھوڑی باتوں میں بس اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہوتی ہے, کتنی کرم نوازی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. آگے جا کر حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے. تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر قائم و دائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. ہم نے کلمہ شریف پڑھا ہے, پھر ہم یہاں سے ٹس سے مس نہ ہو, پھر ہمیں کتنی ہی بڑی دنیا کی آفر دے جائے ہم اس کو ٹھوکر مار دے, تو پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. پھر ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے, جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے. لیکن آج کل ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی مال و دولت کے لیے, ویزا کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں, پیسوں کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اپنے دین سے یہاں وہاں کبھی بھی نہ ہو, اپنے دین پر ڈٹ کر کھڑے رہے. اور فرمایا جو اپنے دین پر اسی طرح استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہا, اللہ رب العزت نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے نازل فرماتا ہے, اور نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اور ایسا شخص جو ہے جنت کا حقدار ہوتا ہے, جنت کی اسے بشارت ملتی ہے. اور آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُخْتَلِفًا فِيهِ, فرمایا من عمل صالحا فلنفسه, جس نے اچھا عمل کیا اپنے لیے کیا, ومن اساء فعلیہا, جس نے برا کیا تو اپنے لیے کیا. کوئی جتائی نہیں کہ میں
یہ کروا دیا ہے یا فلاں یہ کروا دیا تو میں یہ کرواتا ہوں تو وہ کرواتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا ہے اپنے لیے کیا، برا عمل کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے. اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے اچھا عمل کیا ہے اگر ذرے کے برابر ہے تو کل قیامت میں وہ میزان پر لایا جائے گا، اور برا عمل کیا ہے تو وہ بھی میزان پر لایا جائے گا. لہٰذا زندگی اپنی ایسے گزارے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. آج بڑی رات ہے اور شب قدر کا ہو سکتی ہے تو کچھ نہ کچھ عبادت کر کر ضرور سوئیں. ہو سکے تو مسجد میں حاضر ہو جائے. 12:15 بجے تقریباً صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے، محفل ہوگی، بیان ہوگا، شرکت فرمائے. وگرنہ اگر آپ کو صبح آفس جانا ہے، آپ جلدی سونے والے ہیں تو گھر پر کچھ نہ کچھ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے، ہاتھ میں تسبیح لے لے اور استغفار کر لے، کلمہ پڑھ لے، درود پڑھ لے، کچھ نہ کچھ عبادت کر کر سوئے. کچھ صدقہ کر دے، ہو سکے تو کچھ صدقہ کر دے، کچھ تلاوت قرآن کر لے، بچوں کو خوش کر دے، بچوں گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، یہ بھی صدقہ ہے نا. اچھی طرح پیش آئے یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کے ساتھ مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.